رول آف لاء کا جو کانسیپٹ ہے وہ اتنا مؤثر ہے کہ اگر ہمارا ملک اور اس کا نظام قانون اور آئین کے دائرہ کار میں آ جائے تو تمام شہری نہ صرف اپنے بنیادی حقوق سے استفادہ کر سکتے ہیں بلکہ ایک ترقی کی جانب مائل ہو کر خوشحالی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب کی بات تو یہ ہے کہ اندرونی طور پہ سیاسی خلفشار انتہا پہ ہے، اور وجہ اس کی بنیادی طور پہ یہ بھی ہے کہ بادی النظر میں مینڈیٹ جو ہے وہ چھینا گیا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے۔ لیکن چلیں وہ معاملات تو آگے بڑھیں گے، لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لیڈرشپ جیل میں ہے، باقی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس میں نقطہ نظر بیان کرنے کے معاملے میں ایک الجھاؤ پیدا ہو گیا ہے۔ مختلف افراد اور مختلف طبقات مختلف باتیں کر رہے ہیں جس سے کنفیوژن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور ایسے بھی معاملات ہو رہے ہیں جو غور طلب ہیں۔ مثال کے طور پہ ہماری صوبائی حکومت جو ہے وہ انہوں نے جا کے باقاعدہ ڈنر جو ہے وہ فوجی لیڈرشپ کے ساتھ کیا ہے، تو اپنی کیبنٹ کے ساتھ۔ تو یہ ایک انہونی سی ایک سچویشن ہے جو پروجیکٹ ہوئی ہے اور اس پہ کافی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ایک ورچوئل گرینڈ انٹریکشن جو ہے وہ لیڈرشپ کا ہوا ہے، اور وہ بھی جو ہے میسیجز جو آ رہے ہیں اس میں بھی کوئی یونیفارمٹی جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ خان صاحب کی لائف کے حوالے سے جو ہے ان کی ہمشیرہ لیما جو ہیں وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی ہیں، اور پھر ایسی بھی صورتحال سننے کو مل رہی ہے کہ انہیں کہا گیا ہے کہ وہ سیاسی معاملات سے خود کو علیحدہ رکھیں۔ پھر ایک اور چیز بھی جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ میسج جو ہے وہ جیل سے ایک یونیفارمڈ کیفیت میں نہیں ملتا۔ مروت صاحب جو بات کرتے ہیں وہ پاپولر بھی ہیں اور وہ بات پینیٹریٹ بھی کرتی ہے، پھر ان سے بھی انحراف ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تحریک کا عندیہ دیا جا رہا ہے کہ جو کہ بعد میں اچکزئی صاحب جو ہیں ان کی زیر نگرانی جو ہے وہ شروع ہوگی، وہ فیس ہوں گے اس تحریک کا، اور اس تحریک کے نتیجے میں فوج کو جو ہے وہ باقاعدہ علیحدہ کرنے کی کوشش کی جائے گی سیاست سے۔ یہ معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن عدلیہ کے ساتھ بھی معاملات ایسے ہیں کہ 6 ججز جو ہیں ان کی جو پریزنٹیشن ہے یا ان کی جو کنوینس ہے، جو انہوں نے خط لکھا ہے، اس کی روشنی میں سپریم کورٹ نے جو ہے وہ وسیع پیمانے پہ کیس کو سننے کا عندیہ تو دے دیا ہے، لیکن باقی ججز کو بھی ایسے لیٹرز موصول ہو رہے ہیں جس میں پاؤڈر میں ایسے کیمیاوی مواد جو کہ زندگی کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں وہ بھی جو ہے ویزیبل ہیں۔ دیکھیے اب صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں نے یہ کوشش کی ہے ان کی توجہ اس بارے میں دلوانے کے لیے کہ دیکھیں آپ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر لے کر آئیں۔ مثال کے طور پہ پارٹی کی جو رجسٹریشن ہے، انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ ابھی بھی ویلیڈیٹ نہیں ٹھہرائے گئے، اپروو نہیں کیے گئے۔ یہ ایک خطرے والی بات ہے پارٹی کے نظم سے۔ ہم جو رول آف لاء کی بات کرتے ہیں ملک میں، تو ہمیں اپنی پارٹی میں تو بہرحال رول آف لاء کو یقینی بنانا ہوگا نا۔ اس کے علاوہ ایک اور صورتحال جو میں نوٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ووٹنگ لسٹ ہے ہماری پی ٹی آئی کی، اس میں جو لوگ ممبر ووٹرز ہیں، ان میں سے وہ لوگ جو منتخب ہوئے ہیں انہوں نے جو اسمبلی میں فارمز جمع کرائے ہیں، تو انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے ووٹ کے ممبرز کی حیثیت سے کاغذات جمع کرائے ہیں۔ سو یہاں پہ جو ووٹنگ لسٹ ہے وہ بھی متنازع بن جاتی ہے، اگر اسے کوئی اعتراض اٹھائے تو وہ پھر ایک اور بڑی مصیبت بنے گی۔ اس چیز کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ خواتین کی نشستوں کے معاملے میں وہ جو سٹیک ہولڈرز تھی خواتین، وہ سامنے آ ہی نہیں سکی، انہیں لایا ہی نہیں گیا، اور جس طرح سے پٹیشن لائی گئی اس کا امپیکٹ فیکٹر ویسے ہی ہونا تھا جو ہے۔ سو ایسی صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی نے کور میں بیٹھ کے اپنے ہاؤس کو، اپنی پارٹی کو لیگلی جو ہے وہ ویلیڈیٹ نہ کیا تو ایسے سوالات اٹھ سکتے ہیں جو کہ ہماری پارٹی کی لیگل ایگزسٹنس کے لیے مزید پریشانی پیدا کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ
یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر عید کے بعد عین ممکن ہے، چونکہ آزاد ممبرز ہیں، وہ کوئی بھی فارورڈ گروپ بنا کے سامنے آ جائیں، تو ایسی سچویشن بنی تو کیا ہونا ہے۔ تو انتشار کی اس کیفیت میں رول آف لا جو ہے وہ واحد راستہ ہے کہ اگر قانون کے مطابق پارٹی کھڑی ہو جائے، قانون کے مطابق جو ہے وہ عدالتوں کو کام کرنے کے لیے جو ہے مائل کیا جا سکے اور پھر توازن پیدا کر سکے ریاستی اداروں اور عدالتوں کے درمیان، اور ہر کوئی اپنے آئینی حدود میں واپس آ جائے، تو وہ ایک صورت ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے کہ وہ ترقی اور خوشحالی کی راہ میں واپس آ جائے۔ اور انتشار جو ہے وہ گہرا ہوتا چلا جائے گا اگر ان مسائل کا فوری تدارک نہ کیا گیا تو۔